اصل میں یہ ملک جو ہے وہ ایک سیکولر ملک ہے، ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے۔ سیکولر ملک کا مطلب یہ ہے کہ سب کو اپنے اپنے مذہب پر، اپنی روایات پر، اپنے عقیدے پر، اپنی طریقے سے زندگی، ریلیجیس زندگی، سماجی زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اور یہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ پوری اشانتی پھیل جائے پورے دیش میں۔ ہندوستان کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں شانتی بحال رہے، امن بحال رہے، اور اس کے لیے ہم نے جو بھی ڈیموکریٹک طریقے ہو سکتے تھے گورنمنٹ کو سمجھانے کے اور الائز پارٹیوں کو سمجھانے کے، وہ تمام طریقے ہم نے اختیار کیے۔ آخر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کریں گے جس میں ایلیٹ کلاس آف دا سوسائٹی، اور اس میں نان مسلم بھی ہوں گے اور مسلمان بھی ہوں گے، ممبر پارلیمنٹ بھی ہوں گے، مسلم اور غیر مسلم سبھی ہوں گے، اپوزیشن پارٹیوں کے بھی ہوں گے، دیگر پارٹیوں کے بھی ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سول سوسائٹی کے جو اعلیٰ کلاس کے لوگ ہیں وہ بھی ریپرزینٹ کریں گے اپنے اپنے گروپ کو، اپنی سوسائٹی کو اور اپنی کمیونٹی کو۔ یہ ایک ہمارا پروگرام تھا، اور اس پروگرام کے تحت میں جب اطلاع ملی کہ بھئی یہ پروگرام اب 13 تاریخ کو نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ 13 تاریخ کو ہولی ہے اور اس کی وجہ سے پارلیمنٹ کو بھی چھٹی کی جا رہی ہے، تو ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور ہم نے 17 تاریخ کا اب اعلان کر رہے ہیں کہ یہی دھرنا 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک 17 تاریخ کو جنتر منتر پر ہوگا۔ ہم آپ حضرات کے ذریعے یہ بات پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بل بنتا ہے یا کوئی بھی بل پارلیمنٹ میں آتا ہے تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے بل تیار کرنے کا۔ جب ٹریکنگ ریکارڈ دیکھیں کہ آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا ہے کہ اس بل کی پریپریشن کب سے شروع ہوئی، کب ختم ہوئی، کون سی کمیٹیاں بیٹھیں، کس ڈپارٹمنٹ نے، کن کن آفیسر نے اس میں حصہ لیا، کچھ نہیں۔ یہ ایک بالکل خاموش طریقے سے تیاری کی گئی اور لا کر تھوپ دیا گیا، جبکہ آج کی تاریخ میں سینٹرل وقف کونسل جس کو اس میں پورا انوالو ہونا چاہیے، اس کا کہیں انوالومنٹ ہی نظر نہیں آتا، وہ ایک طریقے سے ڈیفیکٹیو ہو کر رہ گئی ہے۔ تو آج کی تاریخ میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کسی بھی حال میں اس کو تھوپ دینا چاہتی ہے۔ ہمارا کہنا حکومت سے یہ ہے کہ آپ ضرور، آپ کو اختیار، آپ امینڈمنٹ لے کر آئیے، لیکن اس ملک کی اتنی بڑی آبادی، 20 کروڑ مسلمانوں کی آبادی، اس کے احساسات کو اور اس کی سوچ کو کم سے کم ریسپیکٹ دینا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں کسی بھی طرح کا کوئی انتشار پیدا ہو، لیکن آپ تلے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ گھر میں، محلے میں مسجدوں پر جھگڑے ہوں، قبرستانوں پر جھگڑے ہوں، اور مسافر خانوں پر جھگڑے ہوں، دینی اداروں پر جھگڑے ہوں۔ یہ کسی بھی ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، اور کوئی بھی ملک، میں آپ بھی زیادہ سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں اس چیز کو، انتشار اور ڈسٹربنس کی حالت میں کوئی بھی کنٹری ترقی نہیں کر سکتا، امن اور شانتی کی حالت میں ترقی کر سکتا ہے۔ ہم اس دیش کی ترقی چاہتے ہیں، ہم وکست بھارت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ڈیولپ انڈیا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ ہمارا خواب کیا انہی حالات میں پورا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں حکومت سے، اور بہت احترام سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یقیناً اقتدار آپ کے ہاتھ میں، ڈیسیجن آپ کے ہاتھ میں، لیکن آپ نے پورا پروسیس کو ایک اینٹی مسلم انوائرمنٹ کریٹ کر کے، اور بیچارے بھولے بھالے ہندوؤں کو بھی یہ بات سمجھا دی ہے کہ یہ دیش کے ہت میں ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی کہ یہ دیش کے ہت میں نہیں ہے یہ امینڈمنٹ، بلکہ دیش کے خلاف ہیں، انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ ہم اس کی 42 جو امینڈمنٹ ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور کوئی بھی اس میں ایک دفعہ ایسی نہیں ہے جو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہو۔ ہم نے میں خود ہی موجود تھا جب پارلیمنٹ میں جگدمبیکا پال جی کے سامنے ہم نے ریپرزینٹ کیا، JPC کے سامنے، تو انہوں نے گورنمنٹ کے جو ایم پیز تھے، مطلب جو گورنمنٹ کے ایم پیز تھے اور اپوزیشن کے جو ایم پی تھے، سب نے مل کر یہ بات کہی کہ اب تک اتنا ایکسکلوسیو اور اتنا گویا کہ ڈیٹیل ڈاکومنٹیشن ہمارے پاس نہیں آیا ہے جس میں سارا مسئلہ مسلمانوں کا کلیئر ہو جائے کہ مسلمان کیا چاہتا ہے۔ بہرحال ہم نے یہ بات کہی ہے، اور ہم اس بات کو اپنے احتجاج کے ذریعے، جو کہ ہمارا احتجاج 17 تاریخ کو ہوگا اور پرامن ہوگا اور شانتی طریقے سے ہوگا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں شانتی برقرار رہے، اس لیے ہم حکومت سے یہ صاف یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا جو رویہ ہے اس کو تبدیل کریں۔
یہ اس کنٹری کے حق میں ہے، اس دیش کے حق میں ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ کو مانیں اور اس بل کو واپس لے لیں، یہی ہماری ڈیمانڈ ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔